رزق کی کشادگی کے اوپر وظائف ہم جو ہے پوچھ رہے ہیں۔ ویلکم کہوں گی آپ کو بھی بہت بہت شکریہ، آپ کے لیٹ آنے کا بہت شکریہ، ہمیشہ لیٹ آتے ہو ہے نا، مگر خیر آئے ہیں تو آپ کا جو ہے فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ ہم یہ بتائیے گا کہ کون کون سے ایسے وظائف آپ کو لگتا ہے، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، جو ضرور پڑھنے چاہیے رزق کی کشادگی کے لیے؟ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ فرسٹ آف آل سب سے پہلے تو ایک عمل ہے جو بالکل حدیث میں رسول اللہ نے واضح فرما دیا۔ آپ نے فرمایا من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، ہر وہ بندہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، رزق میں کشادگی ہو جائے، تو ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ کے رزق کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب صلہ رحمی جس میں اپنے بھائی بہن بھی آ جاتے ہیں، بھائی بہن اسٹیبلش نہیں ہے اور ایک بھائی اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو وہ بھائی جو ہے باقی اپنے بھائیوں کو اسٹیبلش۔ اب صلہ رحمی نا ایک خاص ٹرم ہے، اچھا، اس کے بارے میں اسپیسیفکلی رسول اللہ نے فرمایا کہ جو صلہ رحمی کا رشتہ ہے یہ عرش کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے۔ اچھا، اور جو انسان صلہ رحمی کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اس بندے کے لیے کہ اللہ اس کو جوڑ، اللہ اس کی رزق میں اضافہ فرما، وہ ہمیشہ جو ہے وہ دعا کرتا رہتا ہے۔ اب صلہ رحمی سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس میں رشتے آتے ہیں، انہیں ہم عام طور پر کہتے ہیں قرابت داری کے رشتے، جنہیں بلڈ ریلیشنز کہتے ہیں۔ آپ کے والدین سب سے پہلے آپ کے صلہ رحمی کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، پھر آپ کے بچے آ جاتے ہیں، پھر آپ کے بہن بھائی آ جاتے ہیں، وہ آپ کے صلہ رحمی کے حقدار ہیں۔ اب صلہ رحمی میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ خاص طور پہ جہاں پر عام طور پہ اسے شریکہ کہتے ہیں، تو بعض دفعہ کچھ تھوڑی سی انبن ہو جاتی ہے، بہن بھائیوں سے بھابھیوں سے انبن ہو جاتی ہے۔ اب اس میں آپ کی طرف سے پہلی بات یہ ہے کہ کبھی بھی ان کے حق میں کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی طرف سے اگر آپ کے حق میں کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ان کی خیر خواہی کے کاموں میں ہمیشہ ان کے مددگار رہیں، ان سے تعلق نہیں توڑ سکتے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس نے میرے بچے کو یہ بات کہی تھی لہٰذا اب میرا ان کے ساتھ آنا جانا بند ہو گیا، میرا کچن ان کے ساتھ بند ہو گیا، نہ ہم ان کے گھر کوئی تحفہ بھیجیں گے، نہ ان سے کوئی تحفہ لیں گے۔ سو اس طرح نہیں کر سکتے آپ۔ اگر آپ نمبر ایک علماء نے اس میں ذکر کیا کہ ہمارے ہاں عام طور پہ کہتے ہیں کہ ہمارا آپ سے سلام دعا بند ہو گئی ہے، تو رشتہ داروں کے ساتھ جتنا مرضی بھی اختلاف ہو جائے آپ ان سے سلام لینا بند نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو جو انسان اختلاف کے باوجود بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، ان کی خیر خواہی کرتا ہے، ان کو سلام کرتا ہے، ان کے لیے اچھا سوچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل رسول اللہ نے ڈائریکٹ عمل بتا دیا کہ جس کے ذریعے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اور ایک چیز علماء نے ذکر کیا کہ رشتہ داروں پر خرچ کرنا، یہ بہت مشکل عمل ہوتا ہے۔ یہی والی بات آ جاتی ہے جو میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ کوئی ایک بھائی یا بہن اسٹیبلش ہو گئی ہے تو وہ باقی اگر رہ گئے ہیں تو ان کو بھی اسٹیبلش کرنے میں، ان کو بزنس سیٹ کرنے میں یا کام یا نوکریاں لگوانے میں ان کی مدد کرتا ہے، تو وہ بھی صلہ رحمی کے اندر آتا ہے۔ اور بعض دفعہ اگر آپ کے بہن بھائی ہیں تو آپ کے اوپر یہ حق ہے کہ آپ ان کو، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی بساط سے زیادہ دی ہے، صاحب حیثیت دیا، تو ان کو اوپر خرچ کرنا یہ آپ کا حق ہے ان رشتہ داروں کو۔ حتیٰ کہ دیکھیں میں عبید بھائی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ صلہ رحمی سے رزق بھی نہیں بڑھتا، صرف رزق ہی نہیں بڑھتا، رزق بھی بڑھتا ہے، عمر بھی بڑھتی ہے اور محبت بھی بڑھتی ہے۔ تو اور صلہ رحمی کی سب سے چھوٹی شکل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے، اور صلہ رحمی کی سب سے بڑی شکل یہ ہے کہ آپ اس کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اپنے رشتہ داروں کو جہاں کھلانا پلانا ہے وہاں ان کو جہنم کی آگ سے بچانا، مطلب نماز روزے ذکر ذکار پہ لگانا، یہ سب سے بڑی صلہ رحمی کی شکل ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا لاسٹ منٹ ہے، وہ جو ایک ہماری کال آئی تھی جنہوں نے آپ سے علاج پوچھا تھا، پہلے وہ بتا دیجئے مسئلہ پھر اس کا جواب بتا دیجئے گا تاکہ باقیوں کی بھی مدد ہو جائے۔ جی عبید بھائی آپ دیں گے؟ جی ابھی جب بریک کے دوران ہمیں کال آئی تھی تو وہ پرسن بہت پریشان تھے، لائک جیسے ان کا ایسے فیل ہو، تو بیمار بھی تھے کافی عرصے سے، اور ان کا ایسا تھا جیسے ان کے اوپر کچھ بندش وغیرہ اس طرح کا سلسلہ ہوا ہے ہمارے پاس کال پہ۔ جی اوکے۔ تو ان کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے ان کو جو ہے جیسے کہ شفیق صاحب نے بھی بتایا کہ ایک تو ہے کہ ان کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے اور بہت زیادہ اثر ہوا ہے، جس کی وجہ سے خاص طور پر ان کے رزق میں بندش ہو گئی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ان کو ایسی دعائیں کرنی ہے جس میں استغفار کے الفاظ ہوں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ غَفَّارٌ، جو استغفار کرتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو ہر وہ دعا جس کے ذریعے سے استغفار ہو یا جس میں استغفار کے الفاظ ہوں وہ ان کے لیے کارآمد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپیسیفکلی جو ان کے اوپر کوئی اثر ہوا ہے اس کے لیے ان کو صبح شام جو ہے یہ دعا پڑھنی ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، جس سے بیماری کا اگر کوئی اثر ہوتا ہے تو وہ بھی دور ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ چیز جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہے، چاہے وہ جادوئی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جسمانی لحاظ سے تکلیف ہو رہی ہے، چاہے وہ روحانی لحاظ سے تکلیف ہو رہی ہے، چاہے وہ فائنینشلی تکلیف ہے کہ آپ کے فائنانس ختم ہو رہے ہیں، تو آپ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ خاص دعا ہے،
یہ جو صبح اور شام تقریباً جو ہے انہوں نے 10 مرتبہ جو ہے وہ پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قل ہیں قل کا اہتمام کریں اور درود کا اہتمام کریں، تو اس سے انشاءاللہ العزیز جو ہے ان کے رزق کے اندر اضافہ بھی ہوگا اور ان کی بندش بھی ختم۔ رزق کی کشادگی کے لیے جو وظائف ہیں وہ پوچھیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اب مرد جب دوسری شادی کرتا ہے تو اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ میرا سوال یہ ہے کہ جب عورت جو ہے جب اس کے مرد کے نکاح میں آتی ہے تو مرد کا جو رزق ہے وہ عورت کے نصیب سے آتا ہے، تو جب وہ دوسری شادی کرتا ہے یا پھر تیسری شادی کرتا ہے، جب چوتھی شادی کرتا ہے، تو کیا اس کے رزق میں اضافہ ہوتا جاتا ہے؟ جی جی بالکل، اس میں علماء نے ذکر کیا ہے کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو تو جو شریعت کے حد میں رہتے ہوئے زیادہ نکاح کرنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی دلیل تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ کہ تم نکاح کرو اور اللہ ان یکونوا فقراء یغنیکم اللہ من فضلہ، اگر تم فقیر ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ تو نکاح کرنا از ون آف دی ریزنز جس کی وجہ سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت فقیر سے شادی کون کرے گا، یہ پھر مسئلہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کے لگے کہ اللہ کے نبی رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا، جیسے ہمارے یہاں عمومی طور پر لوگ شکایت کرتے ہیں بندی شکایت رزق میں کمی ہے، تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کرنے کا حکم دیا کہ آپ نکاح کیجیے، پہلا کیجیے۔ اس کے بعد پھر اور بھی روایات ہے، دیگر روایات میں دوسرا نکاح تیسرے نکاح سے بھی رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور یہ رزق میں اضافے کا باعث ہے جس کے ذریعے سے دیکھیں جیسے وہی ریزن ہے کہ پہلے آپ شادی ہوئی اور شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچے دیے، بیوی دی، تو اس کی وجہ سے ان کا نصیب آپ کے ساتھ جڑا اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے رزق میں اضافہ دیا، اور عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب دوسرا نکاح ہوتا ہے تو دوسرے نکاح کے بعد بھی ایک اور نصیب آپ کے ساتھ جڑ رہا ہے، تو اگر پہلا نصیب جڑ رہا ہے تو اس سے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، تو دوسرے نصیب سے بھی، اور پھر دوسرے بچے ہوں گے ان سے بھی رزق میں اضافہ ہوگا۔ اور بعض اوقات لوگ جو ہیں کچھ ایسے بچوں سے یعنی کہ ایسی خواتین سے شادی کرتے ہیں جن کے خاوند فوت ہو گئے ہیں یا طلاق یافتہ، تو ان کے پاس پہلے بچے ان کے پاس ہیں، تو ان بچوں کی کفالت کرنا، اور یتیم اگر وہ بچے یتیم ہیں تو ان کو اپنی کفالت میں لے کے آنا اور ان پر خرچ کرنا، تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو عمومی طور پر لوگ جب دوسری شادی کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو شاید وہ اس طرح کے رشتوں کو پریفر نہیں کرتے کہ ایسی خاتون جو بیوہ ہو چکی ہیں جن کے پاس بچے ہیں اپنے بچوں کو نہیں سنبھال سک رہی، تو آپ اس نیت اور اس غرض سے بھی کریں کہ میں ان یتیموں کی کفالت بھی کروں گا یا اس کے بچوں کی کفالت بھی کروں گا، اللہ تعالیٰ اس نیتوں کا بھی ڈبل دے گا اور اس دوسرے نکاح کا بھی اس کو رزق میں اضافہ تو یہ بھی رزق میں اضافہ ہے۔ ناظرین آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ آج یہاں پر ہم آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے رزق میں اضافہ کروں گا جیسے پہلے نکاح سے، اور اگر تیسرا کوئی نکاح کرتا ہے تو اس سے مزید اور اضافہ ہوگا، اور چوتھا کوئی نکاح کرتا ہے مرد تو اس کے رزق میں پھر اسی طرح چوتھا جو ہے اضافہ ہو جائے گا۔ مگر نیت امپورٹنٹ ہے، نیت ڈیپینڈ کرتی ہے، نیت کو مت بھولیے گا۔ یہ ہمارا یہاں پہ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیتوں کو ضرور دیکھیں، یہ مت دیکھیں کہ بس اگر یہ کہہ دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دیا، یہ حکم دیا، یہ راستہ دکھایا تو اس میں ہم صرف شادیوں کی ڈھیر لگا دیں مگر ہماری جو نیت ہے وہ ٹھیک نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، آپ مردوں کا رزق بڑھے گا یا عورتوں کا بھی رزق بڑھے گا؟ یعنی مردوں کا ہی بڑھے گا یا عورتوں کا؟ وہ عورتیں جو چاہتی ہیں کہ ان کے خاوندوں کے رزق میں اضافہ ہو، کچھ عورتیں بہت خرچہ برچہ کرتی ہیں، ان کے کہتی ہیں میاں کے جو رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا، تو وہ بھی پھر کیا کریں؟ وہ بھی یہ کر سکتی ہے، اپنے خاوند کی دوسری شادی کروا